میرا تعلق گجرانوالہ سے. تو ایک دفعہ میں عید پہ گجرانوالہ جا رہا تھا تو راستے میں جیسے بس اسٹاپ ہوتا ہے اور کچھ لڑکے تھے جو بسیں وغیرہ روک رہے تھے, جیسے ہم لوگ کالج اسکول کے زمانے میں کرتے تھے, ہم بھی اشارہ کرتے تھے کہ روکیں, اور کچھ لوگ آگے آ جاتے روکنے کے لیے. تو ایک لڑکا تھا, میں چائے پی رہا تھا وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے, تو ایک لڑکا تھا جو آگے پیچھے ہو رہا تھا بس روکنے کے لیے. تو سڈنلی ایک بس نے اس کو ہٹ کیا اینڈ ہی واز ان دی ایئر, ایسے ہوا میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا, اور سب لوگوں کی طرح ہم بھی بھاگے, اور جب وہاں پہنچے تو کافی زیادہ اس کو انجریز تھیں اور ہڈیاں وڈیاں نکلی تھیں. تو کچھ دیر لوگ کامنٹ کرتے رہے, پھر ایک صاحب آئے گاڑی میں, ان کے ساتھ فیملی تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اٹھا کے اس بچے کو گاڑی میں ڈال دیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو. کون بندہ میرے ساتھ چلے گا, میرے ساتھ بھی فیملی ہے. ہم کوئی 50 بندے کھڑے تھے اور ایک بندہ بھی نہیں ہلا وہاں سے. کوئی بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں تھا, اور بشمول میرے, میں بھی اس میں ایسے ہی جیسے ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں کھڑے رہے. اور اس نے کیا کیا, وہ بچے کو اٹھا کے گاڑی سے واپس سڑک پر رکھ دیا کہ میرے ساتھ کوئی جا ہی نہیں رہا, تو پھر میں کیوں اس کو لے کے جاؤں, میرے ساتھ بھی فیملی ہے. تو آئی سا دیٹ گائے ڈائڈ آن اسپاٹ, وہ بیچارے کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی, اور پیچھے سے آواز آ گئی بس کی چلو چلو, اور ہم سب لوگ واپس چلے گئے. بس اسی بات کو لے کے پھر بہت دن تک میں اپسیٹ رہا, رویا, بہت زیادہ پریشانی اٹھائی کہ اگر میں اس بندے کے ساتھ چلا جاتا تو ہو سکتا ہے اس بچے کی جان بچ جاتی. تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ آج کے بعد میں لائف میں کبھی کسی کو پریشانی کی ایسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. تو اب اگر ہم زلزلے کی بات کریں, زلزلے کے وقت لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یور اون سیفٹی فرسٹ. ہمارے انفارچونیٹلی ایسا کوئی ڈیزاسٹر پریپریشن کا کوئی ٹریننگ ہوتی نہیں ہے, دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے, ہم ان سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. لیکن سب سے پہلے آپ اپنی جو سیفٹی ہے اس کو اپنے آپ کو سیکیور کریں. لوگ ٹرینڈ ہوتے نہیں ہیں, اینڈ جذبہ ہوتا ہے, لوگ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو یار میں بھی اس کی مدد کر دوں. لیکن ہم نے سیلاب میں بھی دیکھا ہے, ارتھ میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ بچانے کی کوشش کرنے کے چکر میں نقصان پہنچا دیتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ وہ ایکسپرٹس نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں, اپنی سیفٹی کو یقینی بنائیں. دوسرا, اتھارٹیز کو فون کریں, لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اب تو ہمارا کافی پاکستان میں الحمدللہ ڈیولپڈ سسٹم ہے, این ڈی ایم اے ہے, پی ڈی ایم اے ہے, ریسکیو 1122 کی سروسز ہیں. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو جیسے آپ کو بہتر لگے, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا بچا کے آپ. اس پروگرام کے شروع ہوتے ہی آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ اگر ابھی یہاں پر زلزلہ آئے تو آپ کیا کریں گی, تو میں نے آپ کو جواب دیا, میں نے کچھ کہا ناظرین کہ ہم ظاہر ہے باہر جائیں گے, جو ہم ہمیشہ سے بچپن سے کرتے آ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ باہر نہیں جائیں, کیوں؟ سڑک بہت دور ہے آپ سے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے صبح ایک ویڈیو دیکھی ہے اسی زلزلے کی جو ابھی ہاں جاتلا میں آیا ہوا ہے, تو وہاں پہ ایک بلڈنگ تھی, تو کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں باہر کی طرف. اب بلڈنگ تو پکی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو شیڈ ہوتے ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے. اب 3-4 لوگ تو نکل گئے, اور 2-3 لوگ آپ اس ویڈیو میں کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ دب گئے نیچے. تو وہ لوگ, ہر بندہ جو ہے کانٹ میک اٹ ٹو دا روڈ, باہر نہیں نکل سکتا. تو پھر اگر باہر نہ جائیں تو دب جائیں گے, پھر کیا اور کیا کریں؟ نہیں, پھر ڈک اینڈ کور ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس, جیسے آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے, میرے پاس یہ صوفہ ہے, کچھ تو اسٹرکچر ہے نا, اگر ہم اس کی سائڈ میں بیٹھ جائیں تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ایگزامپلز ہیں جہاں لوگوں کی زندگیاں صرف اس وجہ سے بچ گئیں. کسی ایسے اسٹرکچر کے نیچے آ جائیں کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرے تو وہ اسٹرکچر پہ گرے اور آپ نیچے ہو, آپ کو ڈائریکٹ. سب سے پہلا کام یہ امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب کمرے کے فرنیچر کو بھی ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب پہلے زلزلہ آیا تھا لوگ کہتے تھے بیم, جو چھتوں میں بیمیں ہوتی ہیں ان کے نیچے کھڑے ہو جائیں, یا دروازوں کی جو چوکاٹ ہوتی ہے اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں, یا پھر سیڑھیوں کے نیچے جہاں پہ اسٹرکچر ظاہر ہے وہ سریے کا ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. تو وہاں تک بھی خود کو نہ پہنچائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹائم کم ہے تو آپ فرنیچر یوز کر لیں. فرنیچر یوز کریں, میں اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ اگر آپ تھوڑے واقعات دیکھیں, تصویریں دیکھیں, تو سیڑھیاں سب سے پہلے گرتی ہیں. اتنا کچا پکا اسٹرکچر ہوتا نہیں ہے, وہ تو تھوڑی سی مین بلڈنگ کے پلر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں, اور بیمز کے اوپر کیونکہ ویٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے گرتے ہیں. فرنیچر از دا بیسٹ. گلاس سے بچیں, کسی بھی دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے سے بچیں. فرنیچر یا کوئی بھی ایسا مضبوط فرنیچر ہو اس کے سائڈ. اب اگر آپ چلیں, اگر سڑک قریب ہے, آپ باہر نکل گئے, اب آپ نے دیکھا کہ باہر ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے, اس میں مدد کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں انسان ہے جو خود کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اپنی سیفٹی کو یقینی بنائیں. اس کے بعد آپ کچھ چیز ڈھونڈیں, جیسے فرض کریں ایک بندہ دب گیا زلزلے کے نیچے, تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کھینچنے میں ہم اس کو زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. اس کی باڈی کے جو لمبز ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, تو آپ کسی کی مدد لیں, اور سب سے پہلے وہ جو ملبہ اس کے اوپر گرا ہوا ہے اس کو اوپر لفٹ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا کام تو یہ کریں, اور اس کے بعد آپ انتظار کریں, اگر کوئی ایکسپرٹ آپ کے قریب ہے وہ آ کے اس بندے کو طریقے سے نکالے. ہم نے ایسے بڑے سارے روڈ ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ ہوتے ٹھیک ہیں, لیکن وہ کھینچا تانی میں آپ نے نوٹس کیا, ایک نے بازو پکڑے ہوتے ہیں, ایک نے ٹانگ پکڑی ہوتی ہے, تو دے لوز دے بیک. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے, لوگوں کی کمر سے نیچے ٹانگیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں صرف کھینچا تانی میں. تو اسی لیے تو وہ اسٹریچز یوز ہوتے ہیں.
اچھا اب ایک اور چیز ہے کہ جب اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے سیلاب ہو, یا چاہے ایون دہشت گردی بھی ہوتی تھی جب پاکستان میں, کے پی میں تو کیونکہ میں نے یہ بھی بہت دیکھی ہے ہمارے یہاں, تو آواز آتی تھی اور ہم کہتے تھے کہیں دھماکہ ہوا ہے, اور پھر سب گھروں سے باہر نکلتے تھے کہ ادھر پہنچو, ان کی مدد کرنی ہے. اب ایسی سچویشن میں جب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری والدہ دبی ہوئی ہیں, یا میرا والد جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں, یا میرا بھائی جو ہے وہ مل نہیں رہا, ملبہ ہے سارا اور مل نہیں رہا, ایسی سچویشن میں جو فیملیز ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں وہ پینک ہو جاتی ہیں, وہ نہ آپ کو کام کرنے دیں گی نہ ریسکیور کو کام کرنے دیں گی. ظاہر ہے ان کی بھی ایک سچویشن ایسی ہے, ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ کس طرح سے اس وقت بیٹھ کے ان کو سمجھانا آیا, وہ کس طرح سے ان کی ہینڈلنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیے وہ تو میں نے دیکھے ہیں, جو لوگ جیسے کوئی کیٹاسٹرافی ہو جاتی ہے تو لوگ شوق میں چلے جاتے ہیں, ٹراما میں ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, پینک کر جاتے ہیں, چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. تو مدد کرنے کی بجائے اس بندے کو ایکچولی خود مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو جب لوگ ٹراما میں چلے جاتے ہیں, شوق میں چلے جاتے ہیں, تو ان کو پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسا کوئی میکینزم ہے نہیں. جیسے ابھی ہوا یہ زلزلہ, اور میں رات کو بات کر رہا تھا وہ ایک بندے سے فون پہ, تو وہ گھر سے عورتوں کو رونے چیخنے کی آواز آ رہی. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں خیریت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو خیریت ہے, لیکن باقی علاقے میں بہت ساری اموات ہوئی ہیں. تو بس لوگ ٹراما میں چلے جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں بہت, اور ٹریننگ نہیں ہے نا ہماری ایسے. اب ٹریننگ کی ہی بات, آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کس کس چیز کی ٹریننگ لینی چاہیے ہر انسان کو تاکہ وہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں اپنے آپ کو بھی بچا سکے اور دوسروں کو بھی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکے؟ جنرلی ہم نے فرسٹ ایڈ کا سنا ہوا ہے, آپ لوگوں کی ہے ٹریننگ؟ بالکل نہیں, ہماری تھوڑی بہت اسکول کے زمانے کی, اسکول کے زمانے کی ہے, بس وہی اتنی بھی کام آ جاتی ہے. 3 جو میجر جو سٹیپس ہوتے ہیں, ڈیزاسٹر پریپریشن ہے, میٹیگیشن ہے, اور رسک ریڈکشن ہے. انفارچونیٹلی پھر وہی بات کہ ہمارے بلڈنگ کوڈز ایسا کوئی فالو ہوتے نہیں. اگر آپ ماگلا ٹاور کی ایگزامپل تو چلیں وہ تو ہے نا, اب ہمیں ٹریننگ لینی ہے یا لوگوں کو ٹریننگ لینی ہے تو وہ کس قسم کی ٹریننگ لیں؟ ہاں وہ یہاں پہ نہیں ہے. اب اگر ٹریننگ لینی ہے تو ایک تو فرسٹ ایڈ کی بنیادی ٹریننگ لے لیں, بنیادی ٹریننگ ہے. اس کے بعد یوٹیوب کا سہارا لے, کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو اس طرح سپورٹ کر نہیں رہی. گورنمنٹ ایسے ہمارے انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں. اسکولز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بچوں کو اسکول سے ہی سکھانا شروع کر دیں کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو آپ نے اس کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, تو اب اس کے اندر وہ اسکاؤٹس کی ٹریننگ بڑی اہم ہوتی ہے, جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ٹینٹ بنانا اور بیگیجز اپنے جو ہے وہ لے کر مختلف جگہوں پر ریلیف میں چلا جاتا, نوٹس وغیرہ ہر چیز سکھائی جاتی تھی تاکہ آپ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. تو ٹریننگز لیتے رہیے تاکہ اگر کسی بھی طریقے کی صورتحال ہو تو آپ اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں.